بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ بہار حج کے اس سیگمنٹ میں ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہو کر کچھ ضروری باتیں حج کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ آج احرام کے حوالے سے بات کریں گے اور میقات کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ احرام اور میقات ان دونوں کا آپس میں میں سمجھتا ہوں دامن اور چولی کا ساتھ ہے۔ دیکھیں، ایک بات بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ احرام جو ہے، جو دو کپڑے ہم باندھتے ہیں، ایک ناف سے نیچے اور ایک ناف کے اوپر، ایک جو ہم اپنے جسم کا نچلا حصہ چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوسرا ہم جسم کا اوپر کا حصہ چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ دو کپڑے، اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ مگر اس احرام کو باندھ لینے کا نام عمرہ یا حج نہیں ہے، یا اس کو باندھ لینے سے عمرہ یا حج کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو دو کپڑے، بعض آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کپڑا بدن پر آ جائے تو پھر وہ ساری پابندیاں، مثلا آگے انشاءاللہ تفصیلاً عرض کریں گے، خوشبو لگانا، جسم سے کوئی بال وغیرہ جھاڑ دینا، یا سر کو ڈھانپ لینا، یا سلا ہوا کپڑا کوئی پہن لینا، تو یہ پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ صرف کپڑا پہننے سے ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ نیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور نیت کا تعلق اور پابندیوں کا تعلق بھی تب سے ہوگا جب آپ میقات کو کراس کر لیں گے۔ یعنی حج کے لیے جو ایک حد مقرر کی گئی ہے عمرہ اور حج کے لیے، زائرین کے لیے، اس حد سے آگے بڑھنے کے بعد پابندیاں آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ وہ حد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ احرام جو ہے ان دو کپڑوں کا نام ہے۔ دو کپڑے جس میں مستحب یہ ہے کہ سفید کلر کے کپڑے ہوں، عمومی طور پر سفید کلر کا کپڑا ہی لیا جاتا ہے، یہ کپڑے لیے جائیں، اور حاجی یا معتمر، عمرہ کرنے والا، وہ اپنے گھر سے نیت کرتا ہے تو گھر سے ہی احرام باندھ کے جا سکتا ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ اگر وہ گھر سے نہیں باندھتا، سپوز پاکستان سے، ہندوستان سے لوگ جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے لوگ جاتے ہیں، وہ ایئرپورٹ سے جا کر احرام باندھ لیتے ہیں، یا بیچ جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اپنی میقات کے قریب آ گئے ہیں، اب آپ احرام باندھ لیجئے، تو پھر وہاں سے احرام باندھتے ہیں، باہر صورت جائز ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی صورت اختیار کر لیں، یہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ اور یہ بھی درست ہے کہ آپ اپنے گھر سے ہی باقاعدہ حاجیوں کی طرح احرام باندھ کر چلیں اور نیت بھی کر لیں، یا پھر نیت آپ میقات جب قریب ہو تب آپ نیت کر لیں، یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نیت کرتے ساتھ ہی احرام باندھیں اور نیت کرتے ساتھ ہی نکل جائیں۔ جب نیت کریں تو پھر ذکر و اذکار جو بھی ہیں، اگرچہ میقات آپ کا نہیں آیا، ذکر و اذکار شروع کر دیں۔ جب آپ نے نیت کر لی اور آپ اپنی میقات پر پہنچے، میقات دو طرح کے افراد ہیں، ویسے تین طرح کے افراد ہیں جو حج یا عمرہ کرتے ہیں۔ ایک تو حرمی ہے، جو حرم کے رہنے والے لوگ ہیں، یعنی جو مکہ المکرمہ میں شہر مکہ کے باسی ہیں، رہنے والے ہیں، چاہے وہاں تجارت کرتے ہیں یا وہاں کے مستقل ان کے پاس کارڈ ہے، گرین کارڈ ہے، اور وہ وہاں رہتے ہیں، یا کہیں سے آئے ہیں وزٹنگ پر اور ان کو اتنا عرصہ ہو گیا کہ وہ حرم میں ہی رہ رہے ہیں، وہیں کے رہائشی ہو گئے ہیں، تو یہ حرمی شخص کہلاتا ہے۔ اب اگر یہ احرام کی نیت باندھتا ہے تو اس کی احرام کی نیت اور میقات مختلف ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے ہلی، یہ وہ مقامات ہیں کہ جو مکہ المکرمہ کی حرم کی حدود سے، جو حرمی ہے وہ حرم کی حدود کے اندر ہی، مکہ المکرمہ یہ جو مسجد حرام ہے اس سے باہر احرام باندھ لے گا تو اس کا احرام درست ہے۔ لیکن جو ہلی شخص ہے، یعنی جو حدود حرم سے باہر ہے لیکن ہل سے باہر نہیں ہے، ہل کی بھی اپنی ایک میقات ہے، ہل کی بھی اپنی ایک اس کا معیار ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کتب میں، انشاءاللہ تفصیلی طور پر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یعنی جو پانچ ہمارے میقات ہیں، جو آفاقی لوگ ہیں، دور دراز سے آنے والے لوگ، دیگر ممالک سے آنے والے لوگ، یا دیگر بلاد سے، دور دراز شہروں سے آنے والے لوگ، سپوز مدینہ سے کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، یہ ہلی مقام ہے۔ ذوالحلیفہ سے باہر کے جو لوگ ہیں یہ سب ہلی کہلائیں گے۔ اسی طرح عراق کی طرف سے کوئی آ رہا ہے تو وہ ذات عرق، ان کے لیے جو ہے ذات عرق جو ہے یہ ان کے لیے میقات ہوگا۔ اور اگر کوئی یمن کی طرف سے آ رہا ہے تو ان کے لیے یلملم ہے، اور کوئی نجد، ریاض جو ہے آج کا مشہور شہر، ریاض جو عرب کا شہر ہے، سعودی عرب کا، اس شہر کی طرف سے اگر کوئی آ رہا ہے اس کے آس پاس کے علاقے سے، تو اس کے لیے جحفہ جو ہے یہ میقات ہے۔ تو پانچ میقات ہیں: ذوالحلیفہ، ذات عرق، جحفہ، قرن اور یلملم۔ اگر اہل یمن آ رہے ہیں، پاکستان ہندوستان والے اسی میقات سے گزرتے ہیں، تو جو افراد ان علاقوں سے، یہ جو میں نے کہا نا، یہ علاقے مدینہ اور
ذوالحلیفہ، ذات عرق اور یلملم، ان علاقوں کے بعد کے جو لوگ ہیں، اس پر پوری میپ پر جب آپ جائیں گے تو آپ آفاقی جب کہیں گے نا، آفاقی سسٹم یا آفاقی حدود، تو پھر وہ آپ کو باقاعدہ دائرے کے اندر آپ کو بتائے گا۔ تو یہ یلملم ہو گیا، ذات عرق ہو گیا، جحفہ ہو گیا، ذوالحلیفہ ہو گیا، یہ جو حدود ہیں ان سے باہر، ان سے دور، یعنی ان کے بعد جو شخص رہتا ہے ان کے لیے کسی بھی وقت، ناظرین یہ ذہن میں رکھیے گا، بعض افراد سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں تو پھر میقات سے بغیر احرام کے گزرنا ناجائز ہے۔ نہ، آپ اگر تجارت کے لیے بھی مکہ میں جا رہے ہیں تو آپ بغیر احرام کے انٹری نہیں کر سکتے مکہ میں، آپ کو میقات کے احترام میں احرام باندھنا ہوگا، بغیر احرام کے گزرے تو دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے جو آفاقی افراد ہیں جو ان میقات کے بعد سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے لیے میقات سے بغیر احرام کے گزرنا ہی ناجائز ہے، تو وہ وہاں سے اپنا احرام باندھیں گے۔ جو ہلی افراد ہیں، یعنی جو ہل کے رہنے والے، ان میقات کے آگے رہنے والے ہیں لیکن مکہ کی حدود میں نہیں، حدود سے باہر ہیں، حرم سے باہر ہیں لیکن آفاق سے اندر ہیں، تو ان کے لیے حرم کی جو حدود ہیں وہ وہاں افراد جانتے ہیں، جیسے کہ مسجد عائشہ ہے اور دیگر جو بتایا جاتا ہے، تو وہاں پر جو مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ میں حدود حرم ہے۔ ایک بات اور میں تھوڑی سی یہاں رک کر بات عرض کروں گا، ایک مسجد حرام کی حدود ہے۔ بعض افراد سمجھتے ہیں کہ مسجد الحرام، یہ جو مکہ المکرمہ کی مسجد ہے، مسجد الحرام، اس مسجد الحرام کی حدود کو ہی حرم کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حرم کی حدود اس سے بڑھ کر ہے، حرم کی حدود بہت زیادہ آگے ہیں، بہت سے ہوٹلز ہیں، بہت سے روڈ، بہت سی مارکیٹس ہیں جو حرم کی حدود کے اندر آتی ہیں۔ تو حرم کی حدود اور ہے اور مسجد الحرام کی حدود اور ہے۔ تو جو شخص ہلی ہے، یعنی ان میقات کے بعد کا رہنے والا ہے، صفوس جوفا کے بعد کا رہنے والا ہے، ذات عرق کے بعد کا رہنے والا ہے، یلملم سے بعد کا رہنے والا ہے، تو وہ شخص جب احرام باندھے گا تو اس کے لیے حرم کی حدود کراس کرنا بغیر احرام کے جائز نہیں ہوگا۔ جب وہ ان حدود سے جائے گا تو ان حدود پہ کھڑے ہو کر وہ احرام کی، عمرہ یا حج کی نیت سے جب نیت کرے گا تو اس کی پابندیاں اور اس کا حج یا عمرہ یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔